السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تعلیم دی اور الہام فرمایا، بصیرت دی اور فہم دیا، اور اس راستے کی طرف ہدایت دی جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور اللہ ہی کے لیے شکر ہے جو اس نے بہت بھاری عطیہ اور انعام فرمایا۔ 20واں پارہ۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغات اگائے، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان کے درخت اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ اوروں کو اس کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ اس سوال اور اس کے بعد کے سوالات میں صرف مشرکین ہی کے شرک کو باطل قرار نہیں دیا گیا، بلکہ دہریوں کی دہریت، یعنی جو ایتھیسٹس ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کی دہریت کا بھی ابطال ہے۔ مثلاً سب سے پہلے سوال پوچھا گیا کہ یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ تو کوئی بتائے، کیا یہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے؟ آج صبح سنو پڑنے لگ گئی اور اچھی خاصی پڑی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دھوپ نکل آئی، اور پھر اب تھوڑی دیر میں دوبارہ سنو پڑ رہی تھی۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کس کے اختیار میں ہے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم اس کے کچھ اور ہی اوقات مقرر کریں اپنی مرضی سے، اور اگر یہ اختیار بندوں کو دے دیا جاتا تو پھر آپ دنیا کا نظام دیکھتے کہ کیا ہوتا۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اسی طرح ہر طرح کی نباتات اگانے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ ہر چیز کو اس کے تناسب سے ہر جگہ رکھنے والا اللہ ہی ہے۔ زمین کو پودے اگانے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سب کس مناسبت سے کس مقدار میں ہونی چاہیے، کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے کہ مختلف قسم کی نباتات اگ سکے، یہ سب فیصلہ کرنا اللہ ہی کا کام ہے، اور اسی نے یہ سب کچھ اس زمین کے اندر رکھا۔ تو اس زمینی نظام اور آسمانی نظام کے پیچھے ایک حکمت والے رب کی منصوبہ بندی اور پلاننگ ہے، اور وہ غالب قدرت والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ اللہ کو تو مان لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یا شرک کرتے ہیں یا پھر اس کے احکامات کو نہیں مانتے، یعنی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کی اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنا دی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ تو بات یہ ہے کہ زمین کو ٹھہرنے کی، رہنے کی جگہ بھی اللہ ہی نے بنایا، ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کسی چیز پر ٹکی ہوئی نہیں ہے، مسلسل حرکت کر رہی ہے اور دوہری حرکت کر رہی ہے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس قابل نہ بناتا تو ہم یہاں پر رہ نہ سکتے۔ اور زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ زمین کو حرکت کرنے اور ڈولنے سے روکنا۔ تو یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تو معبود بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ خالق، مالک، مدبر اور معبود ہے، بلکہ وہ مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ وہی مصائب اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے، وہی ہے جسے سختی اور تکلیف کے وقت پکارا جاتا ہے، مصیبتوں کے وقت اسی سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور وہی ہر طرح کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی ضمانت دی ہے اور اپنے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ اگر کوئی بھی لاچار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے۔ یعنی جب اخلاص کے ساتھ انسان اس کی طرف پناہ لیتا ہے تو وہ پناہ دیتا ہے، اور یہ اخلاص چاہے مومن کی طرف سے ہو یا کافر کی طرف سے ہو، کسی فرما بردار انسان کی طرف سے ہو یا نافرمان انسان کی طرف سے، لیکن جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ ہی سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کافر کی بھی دعا سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم اگرچہ کافر ہو، اس کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر۔ بھلا وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت سے پہلے پہلے ہواؤں کو بطور خوشخبری بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت بلند ہے اللہ اس سے جو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ راستوں کی نشاندہی کے اسباب بھی اللہ ہی نے فراہم کیے ہیں، یعنی زمین پر، پہاڑوں اور وادیوں کے اندر، اور اسی طرح رات کی تاریکیوں میں، اور پھر بارش سے پہلے ہوا چلنے میں خوشخبری بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا؟ اور کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں سب کام کر رہا ہے، بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا بھی کرے گا، اور اس زندگی پر وہ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے۔ اور ان تمام حقیقتوں کو جب انسان جان لیتا ہے تو پھر اسے مان لینا چاہیے کہ وہی اللہ عبادت کے لائق بھی ہے، اور اسی کے آگے مجھے جھکنا ہے، اسی کا فرما بردار بننا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ تو سچے دل سے اللہ کو ایک الہ ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ خالص دل سے کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اور انسان کی موت کے وقت بھی یہی کلمہ اس کی نجات کا باعث بنے گا۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا، اور وہ تو یہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حواس خمسہ سے معلوم نہیں کی جا سکتی، یہ ہماری 5 سینسز جو ہیں یہ پتہ نہیں لگا سکتی ان کا، اور ہماری عقل بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کب شروع کی جاتی ہے؟ جب اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا یا حاجت روا سمجھ لیا جاتا ہے، اس بنا پر کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کو جانتا ہے۔ اگر میرا یہ عقیدہ ہو کہ میرے تمام حالات صرف میرے رب کو پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتا، تو میں پھر کس کو پکاروں؟ یعنی اگر میرے دل کا حال اللہ کو پتا ہے اور صرف اس کو پتا ہے، تو پھر میری دعا بھی کس سے ہوگی؟ اللہ سے۔ اور اگر میں کہوں کہ فلاں بزرگ بھی دل کا حال جانتے ہیں اور فلاں کو بھی میری مشکلات کا پتا ہے، تو پھر میں کس کی طرف رجوع کروں؟ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو۔ یہ انسان کی نفسیات میں ہے کہ جس پر وہ اعتماد کرتا ہے اور جس کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی چھپے ہوئے حالات کو بھی جانتا ہے، پھر وہ اسی کو اپنا مولا سمجھ لیتا ہے، اسی کو مشکل کشا سمجھ لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور غیب کے علم میں بھی اکیلا ہے، اس کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ نبیوں اور رسولوں کو بس اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتا ہے، اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھے وہ دراصل اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر غیب کا کچھ علم وحی کے ذریعے اپنے پیغمبروں کو دے دیتے ہیں تو اس سے وہ عالم الغیب نہیں بن جاتے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو چکا ہے، یعنی ان کو آخرت کا صحیح پتہ نہیں، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا کہنے لگے کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی قبروں سے ضرور نکالے جائیں گے؟ یقیناً اس سے پہلے بھی ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے یہ وعدہ کیا گیا، مگر یہ تو محض پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کیوں یہ کہتے تھے کہ ہاں جو لوگ مر گئے ابھی تک تو واپس دوبارہ نہیں اٹھے، تو یہ ایسے ہی بات کر دی جاتی ہے کہ دوبارہ اٹھیں گے جی کر، اور یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ وہ چند سالوں کے بعد دنیا میں ہی دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی پچھلی قوموں پر عذاب آنا انبیاء کی صداقت کی دلیل ہے، لہٰذا اس دلیل سے اس بات کو پکڑو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کچھ قوموں کو سزا دی ہے تو اس نے آخرت میں بھی سزا دینے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور یہ رسول اگر پچھلی قوموں کے بارے میں جو خبریں دیتے ہیں وہ سچی ہیں تو مستقبل کے بارے میں بھی جو خبر یہ دے رہے ہیں آخرت کے بارے میں وہ بھی بالکل سچی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب جس کو تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے ہی آ لگا ہو۔ اس سے مراد جنگ بدر کا وہ عذاب ہے جو قتل اور اسیری کی شکل میں کافروں کو پہنچا، یا اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر جس کے حصے میں آنا ہے بس اس کی موت کا ہی انتظار ہے، جو ہی وہ شخص مر جائے گا بس اس کا محاسبہ شروع ہو جائے گا۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان کے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں
اس کے مقابلے میں ان کا شکر بہت ہی کم ہے، اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کی باتیں بھی اللہ کو پتہ ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اہل کتاب کے اندر بھی باہم بہت سے اختلافات تھے عقیدے کے اعتبار سے، اور فرقہ واریت بھی بہت تھی، وہ مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے تھے، عقائد بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ مثلاً یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے تھے، ان کو ولد الزنا کہتے، اور عیسائی ان کی شان میں اتنی غلو کر دیتے کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیتے۔ تو قرآن مجید نے ان کے حوالے سے ایسی باتیں بیان کی جن سے اصل حق واضح ہو جاتا ہے۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ حق بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی جا رہی ہے، تو قرآن نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔ تو اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لیں تو ان کے اختلافات بھی دور ہو جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی اختلاف کچھ کم نہیں، اور فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی مسجد جانے سے روک دیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے رشتہ داری قائم کرنے سے، اور دیگر بہت سے مسائل ہیں۔ تو ان مسائل کا حل بھی قرآن کی سچے دل سے اتباع میں ہے۔ اگر لوگ قرآن مجید کا معنی صحیح طور پر سمجھ جائیں تو اختلافات اور فرقہ واریت سے بچ جائیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے اور یہ باعث رحمت ہے، دنیا میں بھی باعث رحمت اور آخرت میں بھی باعث رحمت۔ تو جس چیز سے ہمیں ہدایت ملتی ہو پھر اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، اور جس چیز میں ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہو پھر اس سے دور رہنا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور رہنا۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ بہت زبردست خوب علم والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بس آپ اللہ پر توکل کیجئے، بے شک آپ واضح حق پر ہیں، یعنی اللہ کے بھروسے پر اپنا کام کرتے جائیے، آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، اور ایک دن یہ حق واضح بھی ہو جائے گا۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں، یعنی دیکھیں بھی نہ۔ تو یہاں کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح ایک مردہ انسان کے سامنے کوئی بات کی جائے تو نہ وہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، بالکل یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ ایک اللہ کا ایک پیغمبر ان کے سامنے حق بات کہہ رہا ہے، لیکن یہ اس طرح بہیو کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہ ہو، حق کو دیکھا ہی نہ ہو، کوئی نشانی ہی نہ دیکھی ہو۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت اور خیر کی بات کو غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر ہدایت دینے والے ہیں، آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرما بردار بھی ہیں، مان بھی جاتے ہیں، اطاعت بھی کر لیتے ہیں، ایسے لوگ سنتے ہیں، یعنی جو عمل کر لیتا ہے گویا وہ اللہ کی بات کو سن رہا ہے۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے دل گرفتہ نہ ہو، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے بس یہ طے کر لیا، ضد اور انا کی وجہ سے کہ انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں، لہٰذا انہیں نصیحت کرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اور پھر بہرا بھی بات سمجھ جائے، اگر وہ دیکھ رہا ہو تو اشاروں کی زبان سے سمجھ جائے، لیکن اگر وہ بہرا بھی اور منہ بھی موڑ کے چلا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ تو یہاں روحانی موت کو جسمانی موت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کی روح مردہ ہو، جس کا دل مردہ ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کا جسم مردہ ہو، اور ایسے لوگ حق بات نہیں سنتے۔ اور جب ان پر وعدہ پورا ہونے کو آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہ رکھتے تھے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وعید کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں اور اسے لانے کی جلدی مچا رہے ہیں، تو جب اس کا وقت آئے گا، یعنی آخرت کا قیامت کا وقت آئے گا، تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو انوکھی قسم کا ہوگا۔ وہ جانور قیامت کی علامات میں سے ہوگا، یعنی زمین سے جانور نکلے گا جو قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ اس جانور کے نکلنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اب آخرت کی حقیقتوں سے حجاب اٹھنے لگا ہے۔ قیامت کے قریب عجیب و غریب واقعات رونما ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے۔ درندے
درندے کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے شیر، چیتا، ہاتھی وغیرہ. یہ انسانوں سے باتیں کریں گے، اور آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ اور جوتے کا تسمہ بات کرے گا. ٹھیک ہے، اور اس کی ران اسے بتائے گی، یعنی اس کی تھائز اس کو بتائے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا. اور آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ہم AI کی وجہ سے ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس میں ایسی معلومات حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں رہا. لیکن جب قیامت قریب آ جائے گی تو قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہ دے گا. بہرحال یہ جانور جو ہے، جو بولے گا بھی، یہ لوگوں کی پیشانیوں پہ کوئی نشان لگا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا، اور وہ نشان زدہ لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آدمی کسی سے اونٹ خریدے گا تو کوئی پوچھے گا کہ یہ تو نے کس سے خریدا ہے، وہ جواب دے گا میں نے یہ کسی نشان زدہ سے خریدا ہے. یعنی قیامت کے قریب وہ جانور لوگوں کی پیشانیوں پر کوئی ایسا نشان لگا دے گا کہ جس کی وجہ سے لوگ نشانی والے کے طور پہ پہچانے جائیں گے. اور الناس سے مراد یہاں مخصوص لوگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور لوگوں سے کلام بھی کرے گا، اور کیا کہے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. یعنی وہ ایمان نہ لانے والوں کی نشاندہی بھی کرے گا کہ کون ایمان نہیں لایا ہوا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسے دور سے بچائے. اس ایمان کی سلامتی کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ایک کے بعد ایک فتنہ سامنے آ جاتا ہے اور انسان کنفیوز ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور پھر اس کا ایمان جانے لگتا ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر وہ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. یعنی آیات جھٹلانے والے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے، اور پھر پیچھے والے لوگوں کے آنے تک اگلوں کو روک رکھا جائے گا، اور پھر ان کی الگ الگ گروپ بندی کی جائے گی. مثلا چور الگ، ڈاکو الگ، قاتل الگ، زانی الگ، یعنی ہر ایک کا الگ جتھا بنایا جائے گا. وَهُمْ يُوزَعُونَ. یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا جبکہ تم نے ان کا علمی احاطہ بھی نہیں کیا تھا؟ یعنی بغیر سوچے سمجھے بس انکار کر دیا. یا کیا تھا جو تم کرتے رہتے تھے؟ یعنی تم نے توحید کے جو دلائل تھے ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، غور و فکر ہی نہیں کیا، بلکہ سوچے سمجھے بغیر میری آیات کو جھٹلا دیا. اس کی وجہ سے تمہیں میری باتوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. اور پھر وہ انکار کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم پھر اور کیا کر رہے تھے؟ یہ نہیں کر رہے تھے، یہی تو کر رہے تھے. اور اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا تھا ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. یعنی قیامت کے دن کی ہولناکی لوگوں کو بولنے نہ دے گی، بات نہ کر پائیں گے، اپنا کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے. اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، بولنے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات اس لیے بنائی تاکہ وہ اس میں سکون پائیں. رات کس لیے بنائی؟ تاکہ وہ اس میں سکون پائیں. اور دن کو روشن بنایا. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ محفوظ رکھنا چاہے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے. اور وہ سب کے سب اس کے سامنے ذلیل ہو کر آ جائیں گے. کہا جاتا ہے کہ 3 بار سور میں پھونکا جائے گا. پہلی پھونک میں ساری دنیا گھبرا کر بے ہوش ہو جائے گی، دوسری پھونک میں موت سے ہمکنار ہو جائے گی، اور تیسری پھونک میں سب لوگ قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے اور میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد پہلا نفخہ ہے، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد تیسرا نفخہ ہے. اور مستثنی کون لوگ ہوں گے؟ بعض کے نزدیک انبیاء، شہداء، بعض کے نزدیک فرشتے، بعض کے نزدیک سب ایمان والے. امام شوکانی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمام مذکورین اس میں شامل ہوں، کیونکہ اہل ایمان حقیقی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. یعنی گھبراہٹ تو ہوگی. اب دیکھیں کہ جب دنیا میں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو گھبراہٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور سب پر ہوتی ہے. لیکن اصل گھبراہٹ تو ان پر ہوگی جنہیں اب اپنا کوئی فیوچر نظر نہیں آئے گا. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے. یعنی پہاڑ زمین سے اٹھ کر غبار بن کر آسمان کی طرف بادلوں کی شکل میں اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.
جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ تو قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بچنے کا نسخہ کیا ہے؟ نیکیاں کرنا، چاہے اللہ کی عبادت کی شکل میں ہو یا بندوں کے حقوق ادا کرنے اللہ کی خاطر۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو کیا اس کو ملتا ہے؟ گھبراہٹ بھی ہو تو سکون آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سخت پریشان ہیں، آپ حج کو چلے جائیں، عمرے کو چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ امن میں آ جاتے ہیں۔ من دخلہ کان آمنا، جو وہاں حرم میں داخل ہوا امن میں آ گیا۔ اسی طرح جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے مال کی پروٹیکشن ہو گئی، آپ کو ایک سکون آ جاتا ہے، آپ امن میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح روزہ رکھ کے کیفیت بہت مختلف ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جب انسان ان پر عمل کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو امن اور چین ملتا ہے، اور اس کی بدولت آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اسی طرح جب انسان انسانوں کے حقوق ادا کرتا ہے، والدین کو خوش کرتا ہے، اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے ایک عورت، اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، ان کے لیے ایک شفیق ماں ہے، ایک مربی ہے، ایک مخلص انسان ہے جس کی طرف وہ لک فارورڈ کرتے ہیں، تو آپ جب لوگوں کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں تو کیا پھر آپ کو امن اور سکون نصیب نہیں ہوگا؟ آپ کو بھی ہوگا۔ لیکن جب ظلم کوئی کرتا ہے کسی پر، کسی کا حق نہیں دیتا، تو وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ کا حق مار کے بھی اور بندوں کے حق مار کے بھی۔ اس لیے انسان کو دنیا اور آخرت کی گھبراہٹ سے بچنے کے لیے نیکی پہ نیکی کرتے جانا چاہیے۔ اور اگر آپ سمجھے کہ آپ کی نیکی دوسرے کو فائدہ دے رہی ہے، مجھے کیا مل رہا ہے، تو یہ جو سکون کی دولت ہے نا، یہ بازار میں نہیں ملتی کہ آپ جا کے خرید لائیں۔ کیونکہ جب آپ سلیپنگ پلز کھا لیتے ہیں یا مسکن دوائیاں کھا لیتے ہیں تو آپ پوری طرح فنکشن بھی نہیں کر سکتے، یا آپ پہ غنودگی طاری ہو جاتی ہے، یا آپ سوئے رہتے ہیں، تو پھر ایسے سکون کا کیا فائدہ کہ جس میں انسان کسی کام کا ہی نہ رہے۔ انسان جب انسانوں کے بیچ میں ہوتا ہے اور ان کی غلطیوں پر صبر کرتا ہے اور ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو یہ دراصل اس کے اپنے ہی لیے خیر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ ملے گا جو اس نے نکالا اللہ کے راستے میں، بلکہ اس سے بھی بہتر، اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ثواب بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے، یعنی بندے کے عمل، قول اور اس کے ذکر سے اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ کی رضا بندے کے لیے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ قول انسان کے ثواب کو کئی گنا بڑھانے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور تھوڑی سی مدت میں ایمان لانے کے بدلے دائمی ثواب ملتا ہے۔ آپ دنیا میں کتنے دن اعمال کرو گے؟ چند گنتی کے دن۔ روزے کتنے دن کے لیے؟ چند گنتی کے دن۔ اسی طرح باقی کام بھی سارے دن 24 گھنٹوں کے اندر نماز میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہوگا، 2 گھنٹے لگ جاتے ہوں گے، باقی وقت تو آپ کا ہے۔ تو آپ اللہ کی عبادت کے لیے تو وقت کم نکالتے ہیں، لیکن اس کے جو اثرات ہیں اور اس کا جو اجر ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو شخص نیکی کا ایک عمل کرتا ہے اسے 10 گنا بدلہ ملے گا، یا میں اس میں مزید اضافہ کر دوں گا، اور جو شخص گناہ کا ایک عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا، یا میں اسے بھی معاف کر سکتا ہوں۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو کوئی برائی لائے گا یعنی برا عمل کرے گا تو وہ اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم انہی اعمال کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے محترم بنایا ہے، اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ اس شہر سے مراد مکہ کا شہر ہے۔ یہ خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ اسی میں خانہ کعبہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یہی شہر پیارا تھا، اور یہ حرمت والا شہر بھی ہے۔ اس میں خون ریزی کرنا، ظلم کرنا، شکار کو مارنا، درخت کاٹنا، کانٹا توڑنا تک بھی منع ہے۔ اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، جی قرآن خود بھی پڑھا جاتا ہے اور پڑھ کر سنایا بھی جاتا ہے، اور سن کے بھی انسان کو بہت سی باتیں ایسی سمجھ آتی ہیں جو صرف خود تلاوت کرنے سے نہیں آتی۔ پھر جو کوئی ہدایت پا گیا تو وہ اپنے ہی لیے ہدایت پائے گا، اور جو کوئی بھٹک گیا تو کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میرا کام صرف تبلیغ ہے۔ میری تبلیغ سے جو مسلمان ہو گیا، جو سیدھے رستے پر آ گیا، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو میری دعوت کو نہیں مانے گا تو میرا کوئی نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ خود اس سے حساب لے لے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور جو تم کرتے ہو آپ کا رب اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ تو موت سے پہلے پہلے نشانیوں سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور ایمان لے آنا چاہیے، اور پھر جب نشانیوں کو انسان دیکھ لے اور پہچان جائے تو پھر اس پر ایمان لے آئے۔ سورۃ القصص شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہے روشن کتاب کی، ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھیک، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں انہی کو اس سے فائدہ ہوگا۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہوں میں بانٹ دیا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو اس نے نہایت کمزور کر رکھا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی اور ظلم کا شکار ہوئے، حالانکہ وہ اپنے وقت کی افضل ترین قوم تھی۔ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے تھے اور بہت مدت تک نہایت شان و شوکت اور احترام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن پھر اللہ کی نافرمانیوں اور اپنے اعمال بد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مصر کے اصل باشندے جو قبطی تھے انہیں ان پر مسلط کر دیا، انہوں نے انہیں غلام بنا لیا، اور پھر یہ جو فرعون ہلاک ہوا، آخری فرعون جو تھا، اس نے تو انہیں انتہا درجے کا کمزور اور بے بس کر دیا تھا۔ اس نے ایسا بندوبست کر رکھا تھا کہ قبطی آقا بن کے رہے، بنی اسرائیل غلام اور خدمتگار بن کے رہے، چنانچہ ہر طرح کا مشقت والا کام انہی سے لیا جاتا، کھیتی باڑی، عمارتیں بنانے، نہریں کھودنے وغیرہ کا کام، اور ان کی عورتیں گھروں میں کام کرتی اور لڑکوں کو ذبح کر کے ان کی عورتوں کو اپنی حوث کا نشانہ بناتے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اس سے زیادہ برے حالات کس قوم کے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر مزید ظلم کیا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا فرعون، کیونکہ بعض نجومیوں کی پیشن گوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت ہوگی۔ اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والا اسرائیلی بچہ قتل کر دیا جائے، حالانکہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ بات سچی ہے تو ایسا تو ہو ہی جائے گا، اور اگر جھوٹی ہے تو بچوں کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی طرف سے یہ خوشخبری منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی کہ ان کی نسل سے ایک بچہ ہوگا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر تباہ ہوگی، تو قبطیوں نے یہ بشارت بنی اسرائیل سے سنی اور فرعون کو بتا دیا، اس پر اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ بہرحال حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا، لیکن یہ بات قرآن واضح طور پہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں، یعنی بنی اسرائیل پر، جو زمین میں نہایت کمزور بنا دیے گئے تھے، اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور انہی کو ہم وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ حامان فرعون کا وزیر تھا جو اس کے ظلم و ستم میں برابر کا شریک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو زمین میں اقتدار دینے کا ارادہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کو پورا کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ جس چیز کا اللہ ارادہ کر رہے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا، اور یہ بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کبھی نہیں ٹل سکتی، اس کے ارادے کو پورا ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ سورۃ یوسف میں آتا ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اپنے کام پر غالب ہے اور اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اگر یہ یقین آ جائے نا کہ سب کچھ اللہ نے ہی کرنا ہے تو انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا کہ اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم خوف کھانا اور نہ غم کرنا، بے شک ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دینے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ تو مظلوم بنی اسرائیل پر احسان کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور ان کے بھائی ہارون کی ولادت 1 سال پہلے ہو چکی تھی۔ یہ وہ سال تھا جس میں لڑکے قتل نہیں کیے جاتے تھے، پہلے تو ہر بچہ مارا جا رہا تھا، پھر اس فرعون کو بتایا گیا کہ اگر یہ سارے مر گئے تو ہمارے کام کون کرے گا، لہٰذا یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 1 سال بچوں کو مار دیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ ارے عقل کے اندھو، سوچو، ہو سکتا ہے وہ بچہ اسی سال پیدا ہو جائے جس کو تم چھوڑ رہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ یہ کام کرو، اور انہوں نے اس پر عمل کیا، اور پھر خاص طور پر بچے کو صندوق میں ڈالنے سے پہلے اس کو دودھ پلاؤ،
یعنی ماں کو بچے کی ضروریات پوری کرنے میں سب سے اہم ضرورت کیا ہے کہ اس کو اپنا دودھ پلائے، اور ماں کے دودھ سے بڑھ کر کوئی چیز بچے کی ضرورت پوری نہیں کرتی. تو یہاں پر حکم دیا کہ اتنا دودھ پلاؤ کہ کم از کم اس وقت تک سروائیو کر جائے جب تک تمہارے پاس واپس آتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دودھ پلانے کی اس مدت میں موسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر فرعونیوں سے بچ گئے. کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی. یعنی ان کی والدہ کا حمل، پھر ولادت، اور پھر کچھ عرصے تک دودھ پلاتے رہنا، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سب ہو رہا ہے. اور پھر یہ کتنی خوبصورت بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. یہ 2 لفظ ہیں، کہیں لکھ کے لگا لیجئے. جب آپ کے اوپر خوف یا غم کی کیفیت ہو تو بار بار اس کو پڑھیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. نہ ڈرو نہ غم کرو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ. ہم اس کو تیرے پاس واپس لے آئیں گے. کیونکہ عام طور پر انسان کو کسی چیز کے جانے کا ہی غم ہوتا ہے نا. تو آل فرعون نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا موجب ہو. اللہ تعالیٰ کیسے اپنے کام کرواتا ہے. بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے. اور فرعون کی بیوی کہنے لگی، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے گا یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. موسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کشش رکھ دی تھی، محبت رکھ دی تھی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، جس سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی تھی. اب ہوا یہ کہ فرعون اور اس کی بیوی نے جب صندوق کھلوایا تو اس میں سے نہایت خوبصورت پیارا بچہ نکلا، اور اس کے اندر ایسی کشش تھی کہ اس کو دیکھ کر ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی. اب فرعون کا ارادہ تو یہی تھا کہ اس کو قتل کر دے، لیکن اس کی بیوی کی سفارش، حضرت آسیہ کی سفارش کیا تھی کہ نہیں، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. اب یہ کہنا کہ اسے قتل مت کرو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قتل کرنے کا ارادہ کر چکے تھے. بہرحال حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، یہ خاتون دنیا کی بلند ترین مرتبہ رکھنے والی خواتین میں سے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے بہت سے کامل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی. اور عائشہ کی عورتوں پر برتری ایسے ہی ہے جیسے سرید کی برتری تمام کھانوں پر. تو مطلب یہ ان خواتین میں سے حضرت آسیہ کہ جن کو جنت کی بشارت بھی دی گئی اور بہت سمجھدار خاتون تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فسادی لوگوں کے اندر کبھی کبھی صالح لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کے فساد سے بچانے کا باعث بن جاتے ہیں. جیسے آسیہ علیہ السلام اس بچے کے قتل کو روکنے کا باعث بن گئی. اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا. قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر ہی دیتی اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل باندھ رکھا تھا، اس کی ڈھارس بندھائی تھی، اس دل کو مضبوط رکھا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں. اگر دل میں شدید گھبراہٹ ہو یا بے چینی ہو یا اضطراب ہو یا پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. اور وہ اس کی بہن سے کہنے لگی کہ اس کے پیچھے پیچھے جا. پھر وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور وہ شعور نہ رکھتے تھے. یہ بچی بھی جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، بہت ذہین بچی تھی، کنارے پہ رہ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اس طرح دیکھ رہی تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اس کو جانتی بھی ہے. ایک عرب شاعر نے خوب کہا ہے کہ جب تم کسی کام کے لیے کسی کو بھیجو تو دانا آدمی کو بھیجو، پھر اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں، یعنی پھر وہ اپنا رستہ خود نکال لے گا. اور ہم نے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیاں حرام کر دی تھی. تو وہ کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی کفالت کرے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں. اور فرعون کی بیوی جو تھی اس کو تو بہت تڑپ لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح یہ بچہ دودھ پیے تاکہ سروائیو کرے، اور وہ ہر قیمت پر اس کا انتظام کرنا چاہتی تھی. اور جو بھی خاتون لائی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کا دودھ پینے سے انکار کر دیا. اب ان کو ڈر تھا کہ یہ بچہ فوت ہی نہ ہو جائے بھوک کے مارے اور رونے سے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا اس وقت بہت اہم کردار سامنے آیا کہ وہ اجنبی بن کے سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور جب سب کی کوششیں ناکام ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک اور گھر والے بتاتی ہوں کہ جس کا دودھ شاید یہ پی لے. اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا اور بچے نے دودھ پینا شروع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بچے کو ماں کی طرف ہی لوٹا دیا. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. اس حکم پر عمل کرنا مشکل تھا نا، کتنا مشکل. ایک ماں کی حیثیت سے سوچو، بہت مشکل.
لیکن موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کی، مان گئی، فرمانبرداری کی۔ بہت سخت آزمائش تھی، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کا دل تھام لیا، اللہ نے ان کا بچہ ان کو لوٹا دیا، امتحان میں بھی کامیاب ہو گئی، درجات بھی بلند ہو گئے، اور جس وجہ سے غمگین تھی وہ وجہ بھی ختم ہو گئی کہ بچے کی زندگی بھی بچ گئی اور بچے کو دیکھنے کے قابل بھی ہو گئی۔ تو بہت سے لوگ انجام کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا اور خوب توانا ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم سے نوازا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوا جب اس کے رہنے والے غفلت میں تھے، تو اس نے 2 آدمیوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا، ایک تو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو وہ جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا، اس نے اس کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو موسیٰ نے اسے ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگا، یہ تو کوئی شیطانی کام ہے، بے شک وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل پر ظلم عام ہو رہا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اگرچہ فرعون کے دربار میں پل رہے تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ قبطی ان کے دشمن ہیں اور ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ لہٰذا وہ محل سے نکلے، شہر کی طرف گئے، یوں لگتا ہے کہ محلات شہر سے باہر تھے، اور دیکھا کہ کہیں کسی اسٹریٹ میں 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو اس پر اسرائیلی جو تھا، اس نے جب موسیٰ سے مدد طلب کی تو انہوں نے مدد کے طور پر آگے بڑھ کر جب اس معاملے کو حل کرنا چاہا، مخالف کو ایک مکہ ہی مارا تو وہ فوت ہو گیا۔ ان کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، لیکن ہوا کیا، اس بات سے وہ سخت پریشان ہوئے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ کہنے لگا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھے بخش دے۔ تو اس نے اسے بخش دیا، بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کے یہ نہیں کیا تھا، لیکن پیغمبروں کے حق میں تھوڑی سی بے احتیاطی بھی مناسب نہیں، اس لیے انہوں نے بخشش طلب کر لی، کیونکہ پیغمبروں کی شان بڑی ہوتی ہے نا۔ لیکن یاد رکھیے، موسیٰ علیہ السلام بخشے جانے کے بعد بھی اس بات پر نادم رہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی جب ان کے پاس لوگ آئیں گے کہ ہماری سفارش کریں، تو وہ کیا کہیں گے؟ انی قتلت نفسا لم اؤمر بقتلها، میں نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا جس کے قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو جاہل اور متکبر کے گناہ میں فرق ہوتا ہے، یعنی جو جہالت کی بنا پہ گناہ کر لیتا وہ تو پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور جو کبر کی وجہ سے گناہ کرتا ہے پھر وہ رجوع نہیں کرتا، اڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے گناہوں پر عذر بہانے نہیں بنانے چاہیے، اس کی بجائے توبہ کر لینی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، وہ دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے۔ تو انسان جو ہے وہ کمزور ہے، ہم سے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کا ازالہ استغفار کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے تو میں بھی کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ پھر وہ صبح کے وقت ڈرتے ڈرتے خفیہ ٹو لگاتے ہوئے شہر میں گیا تو دیکھا کہ اچانک وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی وہ اس سے فریاد کر رہا ہے، وہ کسی اور سے اب لڑ رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا، بے شک تو صریحاً بہکا ہوا ہے۔ پھر جو ہی موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اسے پکڑ لے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ تو زمین میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے اور تو اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو پکڑنا چاہا تو بنی اسرائیلی یہ سمجھا کہ شاید مجھے پکڑنے لگے ہیں، تو وہ بول اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح تو نے کل قتل کیا آج مجھے قتل کرنے لگے ہو۔ تو اس سے قبطی کو پتہ چل گیا کہ قاتل کون ہے، کیونکہ قتل کی خبر تو مشہور ہو چکی تھی لیکن قاتل کا نہیں پتا تھا، اور اس طرح راز کھل گیا، اور اس نے جا کر فرعون اور اس کے اہلکاروں کو بتا دیا۔ اور جو ہی یہ خبر وہاں پہنچی اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا، اے موسیٰ، بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ تجھے قتل کر دیں، بس تو یہاں سے نکل جا، یقین کر میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ وخرج منہا خائفا، بس وہ ڈرتے ڈرتے خفیہ ٹو لگاتے ہوئے وہاں سے نکل پڑا، کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات دے، رب نجنی من القوم الظالمین۔ ان پلانڈ جرنی، کچھ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کوئی تیاری نہیں، کوئی سامان سفر نہیں، کوئی سواری نہیں، کچھ بھی نہیں، اب تو شہر سے نکلنا ہی نکلنا ہے، بے یار و مددگار۔ اور جب مدین کی جانب رخ کیا
تو کہنے لگا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، یعنی جہاں مجھے جانا چاہیے وہیں لے جائے گا۔ کتنا توکل ہے رب پہ، یہ نہیں کہا گھبرا کے اب مجھے نہیں پتا کدھر جانا ہے، اب میں کیا کروں اور رونا دھونا، کچھ نہیں، مشکل سفر، ان پلانڈ جرنی، لیکن توکل علی اللہ۔ جو لوگ مشکلات میں اللہ پر توکل کر لیتے ہیں وہ راہ پا لیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور جب مدین کی جانب رخ کیا تو کہنے لگا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، اور واقعی ان کو ایسا سیدھا راستہ دکھایا گیا کہ ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو وہاں لوگوں کا ایک گروہ پایا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا تھا، اور ان کے علاوہ 2 لڑکیوں کو پایا جو اپنے مویشی روک رہی تھی۔ کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں کہنے لگی جب تک چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی تاکہ مردوں کے اندر اختلاط نہ ہو، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ تو اس نے ان کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پلٹ گیا تو کہنے لگا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل کرے بے شک میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سفر سے تھکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود نیکی کا موقع سامنے آتا ہے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ان سے کسی صلے کی توقع نہیں رکھتے، ان سے کوئی فالتو بات نہیں کرتے، بلکہ واپس اپنی جگہ پر درخت کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھ کر اللہ سے بات کرتے ہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے رب جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، اب میں انتہائی ضرورت مند ہوں، تو مجھ پر اپنی نظر کرم فرما۔ اور خیر کا لفظ کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے، کھانے پر، نیکی کے کاموں پر، عبادت، قوت، مال، اور یہاں ساری چیزیں چاہیے تھی نا، کھانا بھی چاہیے تھا، ٹھکانا بھی چاہیے تھا، یعنی کمال درجے کا اخلاق ہے نا، اور اخلاص بھی ہے کہ اتنی مشکل میں نیکی کر کے کسی قسم کی کوئی توقع ہی نہیں، کیونکہ رب پوری کرتا ہے نا ساری چیز، دینے والا تو رب ہے۔ ہماری زندگی میں یہ چیز کس قدر مسنگ ہے۔ عام طور پر لوگ اگر اپنا کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ اللہ کو پکارو، دعا کرو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے ان کی بات ہی نہیں سنی اور میں سمجھتی نہیں اور میں ان کے دکھ اور غم کو جانتی نہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام جس کنڈیشن میں ہیں، تھکاوٹ اور بھوک اور اجنبیت اور پریشانی کے عالم میں، اس سے بڑی تکلیف ہمیں کبھی کو پہنچی ہوگی یا جیسی نہیں؟ ہماری تکلیفیں تو اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ انہیں تو کسی کی بھی خبر نہیں وہاں کہ کون رہتا ہے یہاں اور کون میری مدد کرے گا، اور کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا چاہتے تھے، سوال بھی اللہ سے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر آگے مدد کی ان کی۔ ہم اللہ کو پکارنے کو اتنا ہلکا کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم دعا کرنے کو معمولی چیز کیوں سمجھتے ہیں؟ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی بھی وسیلہ نہیں رہتا تو بھی سب سے بڑا وسیلہ ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ ڈالتے ہیں کہ ہم اس سے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے، وہ تو بن مانگے بھی دیتا ہے، لیکن کچھ حالات میں وہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی کی طرف پلٹیں۔ ہمیں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ مشکل وقت میں کیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جب دکھی ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے تو پھر وہ کدھر جاتا ہے؟ اماں کے پاس، ابا کے پاس، بہن کے پاس، استاد کے پاس، کسی مہربان کے پاس، کسی دوست کے پاس؟ کہاں؟ نہیں، سب سے پہلے اللہ کے پاس، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے گا اب آگے کیا کرنا ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کہنے لگی میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں اس کی اجرت دیں جو تم نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس آیا اور اس سے سارا قصہ بیان کیا تو اس نے کہا ڈرو نہیں، تم ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو، یعنی یہ ٹیریٹری فرعون کی حکومت سے باہر ہے جہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور فوراً ہی بلاوا آ گیا۔ اور یہاں خاص طور پر عورت کے حیا کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہی عورت کا اصل زیور، اصل حسن، اصل خوبصورتی ہے کہ وہ مردوں کی طرح حیا اور حجاب سے بے نیاز نہیں ہوتی، بے باک نہیں ہوتی کہ ہر مرد سے ہنس ہنس کے باتیں شروع کر دے اور اس کے ساتھ فری ہو جائے اور پرواہ نہ کرے۔ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کیا گیا ہے، لہٰذا جب ان دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ اٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر بیٹھے ہیں، قالت احداہما یا ابت استاجر، ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی اے ابا جان آپ اسے اجرت پہ رکھ لیں، بہترین شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام کی مضبوطی کا کہاں سے پتہ چلا؟ کہتے ہیں کہ بہت بڑا جو پتھر تھا جسے 10 آدمی اٹھاتے تھے انہوں نے اکیلے اٹھا لیا جب وہ پانی پلا رہے تھے وہاں۔ اور پھر امانت دار
کہ نہ لڑکیوں کو دیکھا، نہ ان سے کوئی بات کی، اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ کیا۔ اس نے کہا میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے اس شرط پر کرنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ہاں 8 سال مزدوری کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، انشاءاللہ تم ضرور مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ اس نے کہا یہ بات میرے اور تیرے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر دوں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگران ہے، واللہ علی ما نقول وکیل۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مقررہ مدت پوری کر لی اور وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دیا تو اس نے طور کی جانب ایک آگ دیکھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سالہ مدت پوری کی اور پھر وہاں سے اجازت لے کے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نکلے واپس مصر جانے کے لیے، کیونکہ 10 سال کی مدت اگر کوئی شخص ملک سے باہر رہتا تو پھر واپسی پر اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، یعنی اس پر وہ قانون لاگو نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب وہ اس آگ کے پاس آیا تو بابرکت جگہ میں وادی کے دائیں جانب کے کنارے سے ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور یہ کہ تو اپنا عصا ڈال دے۔ پھر جب اس نے اس کو دیکھا کہ وہ ہل رہا ہے گویا کہ وہ ایک سانپ ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر چل دیا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ فرمایا اے موسیٰ آگے بڑھ اور خوف نہ کر، بے شک تو امن پانے والوں میں سے ہے، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر، وہ کسی تکلیف کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی طرف ملا لے، تو یہ دونوں نشانیاں تیرے رب کی طرف سے ہیں فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جانے کے لیے، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ تو ید بیضا دوسرا معجزہ تھا جو انہیں عطا کیا گیا، پہلا تھا عصا اور دوسرا تھا ید بیضا۔ اور یہاں خوف دور کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ بتایا گیا ہے، ایک حل بتایا گیا ہے کہ انسان اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے، یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کے ساتھ ملا لے، اور اگر دونوں نہیں تو ایک کو بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ٹپ، اگر رات کو اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو نا تو آپ اگر اپنے ایک ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے تو دوسرے کو اس کے اندر رکھ لیں تو آپ سکون میں آ جائیں گے اور بہت جلدی نیند آ جائے گی آپ۔ تو یہ خوف کو دور کرنے کا اور بے سکونی کو دور کرنے کا ایک بہترین نسخہ ہے کہ اپنا ہی ہاتھ اپنے ہی جسم کے اندر انسان چھپا لے تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ فرمایا ہم ضرور تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے، اور تم دونوں کو اپنی نشانیوں کے ساتھ ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں وہی غالب آنے والے ہیں۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو محض ایک کھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے یہ اپنے پہلے آباء و اجداد میں کبھی سنا بھی نہ تھا، یعنی معجزات کو انہوں نے جادو قرار دیا۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہوگا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارے لیے معبود نہیں جانتا، تو اے حامان تم میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں۔ یعنی یہ صرف مذاق اڑانے کے لیے سب باتیں ہو رہی تھی، ورنہ کسی بلڈنگ پہ چڑھ کے تو چاند بھی بعض اوقات نظر نہیں آتا، تو ان کو موسیٰ کا خدا کیسے نظر آتا؟ اور اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بے شک وہ ہماری طرف لوٹائے نہ جائیں گے۔ یہاں زمین سے مراد ارض مصر ہے جہاں فرعون حکمران تھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تو بغیر الحق انہوں نے تکبر کیا، یعنی تکبر تو ویسے ہی درست نہیں، تو ناحق تو اور بھی غلط ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن وہ مدد نہ کیے جائیں گے، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اور پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے بصیرت کا خزانہ اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیے جانے کا۔ اور پہلی امتوں سے مراد فرعون یا نوح علیہ السلام، عاد اور سمود کی قومیں۔ اور آپ طور کی مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف اپنے حکم کی وحی کی، اور نہ آپ مشاہدہ کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اگر آپ رسول برحق نہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا علم بھی آپ کو نہ ہوتا، کیونکہ آپ کا علم مشاہدے کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نبی بنایا اور آپ پر وحی کی، اس وحی کے ذریعے یہ ساری معلومات مل رہی ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ لیکن ہم نے کئی امتیں اٹھائیں، پھر ان پر مدت حیات طویل ہو گئی، اور آپ مدین والوں میں مقیم نہ تھے کہ آپ ان پر ہماری آیات پڑھتے، لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے، اور آپ طور کے کنارے پر بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا۔ لیکن یہ تو آپ کے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے تاکہ آپ ایسی قوم کو خبردار کریں کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر یہ بات نہ ہو کہ انہیں ان کے کیے کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے گی تو یہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو مکمل ہوا، اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین سے خطاب ہے کہ ان کی سرکشی کافی حد تک بڑھ چکی تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ نبی نہ بھیج کر بھی عذاب بھیج دیتا تو ظلم نہ ہوتا جتنے یہ سرکش ہو چکے تھے، کیونکہ ان پر ان کے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت ہی مصیبت آتی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا کہ اس نے ان کے اندر ایک نبی بھیج دیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو وہ کہنے لگے، اس پیغمبر کو اسی کی مانند کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ دیے گئے تھے؟ کیا بھلا انہوں نے اس کا انکار نہیں کر دیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہنے لگے ہم تو ہر ایک کے انکاری ہیں۔ یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام جیسی نشانیاں بھی دے دی جائیں آپ کو تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسے ان کے معجزات تھے، عصا، لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکنا وغیرہ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سب دیا جائے تو بھی یہ لوگ نہیں ایمان لائیں گے، کیونکہ ابو جہل اس امت کا فرعون تھا اور وہ سردار تھا اور سب لوگ اس کی پیروی کر رہے تھے، جیسے فرعون کی قوم فرعون کی پیروی کی جا رہی تھی، اور وہ متکبر تھا۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ زندہ معجزات دیکھ کر بھی فرعونی ایمان نہیں لائے تھے، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ پھر اگر انہوں نے آپ کی بات قبول نہ کی تو جان لیجئے کہ بے شک یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیے، بغیر علم کے صرف نفس کی بات ماننا یہ خواہش پرستی کہلاتا ہے۔ یعنی علم کے بغیر، علم نہیں ہے کہ صحیح کیا غلط کیا، صرف وہ کر لینا جو دل چاہتا، اور بہت سے لوگ اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں، ہم تو اپنے دل کی سنتے ہیں، بس اپنے دل کی سنو، دل کیا کہتا ہے۔ تو علم کی روشنی میں اگر دل کی سن رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن علم کے بغیر دل کی سن رہے تو ہو سکتا ہے کہ شیطان نے وہاں قبضہ کیا ہو اور وہ تمہیں بھٹکا دے۔ اور ہم نے ان کے لیے پے در پے اپنا کلام بھیجا تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب ہم بھیجتے رہے، اور اس طرح مسلسل لگاتار ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد کیا تھا لوگوں تک پیغام پہنچانے کا؟ تاکہ لوگ برے انجام سے ڈر کر ان باتوں سے نصیحت پکڑ کر ایمان لے آئیں اور اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ کر لیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اپنی کتاب کو مانتے ہیں ان میں سے کچھ اس کو بھی مانتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بے شک ہم اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے۔ یعنی جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ ایمان لے آتے ہیں، کس لیے؟ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے آیا ہے اور بالکل حق ہے۔ انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، یعنی اس کو سنتے ہی ہم پہچان گئے
یاد رکھیے پہلی امتوں کا دین بھی اسلام ہی تھا، اور تورات اور انجیل کی بنیادی تعلیم بھی وہی تھی جو قرآن کی ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ یہ تو وہی ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں ان میں بھی یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم ھو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی۔ اور یہ کہنا کہ مسلمین صرف امت محمد کا نام ہے تو یہ درست نہیں، یعنی مسلمان صرف ہم ہی نہیں، اور کون ہے مسلمان؟ جو بھی اپنے پیغمبر پر ایمان لائے اور اس کی باتیں مانتے رہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہی لوگ ہیں جو اپنا اجر 2 بار دیے جائیں گے اس صبر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور یہ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کے لیے 2 اجر ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ برائی کرنے والے کا جواب اچھے طریقے سے دینا چاہیے، اور یہ لوگ ایسے ہی ہیں، یہ سچے ایمان والے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی برا کرے تو جواباً برائی نہیں کرتے بلکہ اچھے طریقے سے اس معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں۔ اور یہ بھی معنی ہے کہ اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیک عمل کر لیتے ہیں تاکہ پچھلے برائی کے اثرات ختم ہو جائیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، یعنی نامناسب باتوں اور بے وقوفی کی حرکتوں پر ہم جواب نہیں دیتے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ جو ہمارے عمل کے لیے اور تمہارے لیے مشکل کا باعث بن جائے۔ پھر اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، کہ جو جاہل شخص بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے اس شخص سے کنارہ کیا جائے، یعنی اس کے ساتھ بہت گلا ملا نہ جائے۔ تو یہاں لا نبتغی الجاہلین کا مطلب کیا ہے کہ ہم جاہلوں کو چاہتے ہی نہیں، نہ دوستی کے لیے نہ جھگڑے کے لیے، دوستی بھی نہ کرو اور جھگڑا بھی نہ کرو۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ایمان لانے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن آپ کو بتا دیا گیا کہ جن سے آپ کو محبت ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کے رستے پر آ جائیں۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہدایت دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اگر نبی کے اختیار میں ہوتا تو سب سے پہلے وہ اپنے عزیزوں پیاروں کو ہدایت پر لے آتا۔ پیغمبر کا کام بتا دینا ہوتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا صرف دعوت دیتا چلا جاتا ہے، وہ لوگوں کو مجبور نہیں کرتا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ہمراہ حق کی پیروی کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، کیا ہم نے ان کو امن والے حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر طرح کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے بطور رزق، لیکن ان کے اکثر کچھ علم نہیں رکھتے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگرچہ یہ بہت ظلم کر رہے تھے، طرح طرح کی خرابیاں تھیں ان کے اندر، لیکن اس کے باوجود انہیں امن و امان بھی میسر تھا اور ہر طرح کی نعمتیں بھی میسر تھیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں اور ظلم کو اپروو کر رہا تھا۔ تو آج بھی کچھ ظالموں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور مسلمانوں سے اللہ راضی نہیں کہ ان کی شامت آ گئی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھی، اپنے ریسورسز پر، اپنی اکنامک کنڈیشن پر بہت اتراتی تھی، بہت خوش ہوتی تھی۔ تو یہ ان کے گھر ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم لوگ ہی بسائے گئے اور ہم ہی وارث ہیں۔ تو پچھلی قومیں ترقی یافتہ ہوتے ہوئے جب ایمان نہیں لائی تو اس وجہ سے وہ تباہ برباد ہو گئی۔ قوم عاد کتنی ترقی یافتہ تھی، قوم سمود کتنی ترقی یافتہ تھی، قوم فرعون کتنی ترقی یافتہ تھی۔ آج کل بعض کلپس ایسے آئے ہوئے ہیں کہ جس میں قوم فرعون کی بنائی ہوئی جو عمارتیں ہیں زمین کے اندر جتنی گہرائی میں جاتی ہیں تو انسان دیکھ کے حیران ہوتا ہے اتنے بھاری بھاری پتھر یہ وہاں لے کر کیسے گئے۔ تو ان کو اپنی معیشت پہ بڑا مان تھا، لیکن یہ ان کے کام نہیں آئی، ان کی عمارتیں ان کو فائدہ نہ دی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں۔ تو یہ ان کے گھر ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم لوگ ہی بسائے گئے اور ہم ہی وارث ہیں۔ یعنی پچھلی قوموں کے مال و دولت کا کوئی بھی وارث نہ بنا، ساری کی ساری تباہ ہو گئی۔
یعنی انہیں اپنے مال و دولت پر مان تھا، عذاب آیا تو وہی سارا برباد ہوا، کچھ بھی نہیں بچا، اور اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، یعنی ان کے وارث ہم بنے، اور ہر چیز کے وارث ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور آپ کا رب کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیات پڑھتا ہو، اور ہم بستیوں کو تبھی ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظالم ہو جائیں۔ تو ظلم سے ہمیشہ بچنا چاہیے، ظلم سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، ظلم سے زندگیاں مصیبت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو کسی کی بھی جان، مال، عزت پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر کسی نے چوری کی نہ ہو اور اس کو چور کہہ دیا جائے تو آپ سوچیے کہ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کتنی بری یہ بات لگے گی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بستیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور آپ کا رب کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیج دے، یعنی کوئی بتانے والا، سمجھانے والا جو ان پر ہماری آیات پڑھتا ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سمجھانے کے لیے کیا استعمال کرو، قرآن کی آیات سناؤ۔ اور ہم بستیوں کو تبھی ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظالم ہو جائیں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے نافرمان بستیوں کو ہلاک کرنے کا اصول بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاخیر کیوں کرتا ہے، اور پھر کس کو برباد کرتا ہے، جو اپنے ظلم اور سرکشی کی انتہا کو پہنچ جائیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو وہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کفار مکہ جو تھے وہ اپنی دنیا کے نقصان کے خطرے کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو ہم تو عرب سے کٹ جائیں گے اور ہماری تجارت ختم ہو جائے گی اور ہماری اکانومی ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو بھی کوئی چیز تم دیے گئے ہو تو وہ اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے، آگے نہیں لے کے جاؤ گے، تمہیں ایمان کے ساتھ اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، اور تمہارے پاس دنیا میں جتنا کچھ بھی ہے وہ بالآخر ختم ہو جائے گا یا تم ختم ہو جاؤ گے، لیکن آخرت کا سامان ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، پرانا بھی نہیں ہوگا۔ تو عقل مند شخص جو ہے وہ بہتر چیز کو اور باقی رہنے والی چیز کو فانی چیز پر ترجیح دیتا ہے، کیونکہ دنیا کا سامان آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ بات آپ کو یاد رہی کہ جو میں نے کہی تھی کہ ہر چیز کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ اللہ کی ہے، میری نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی کیفیت کو دیکھیں، پھر آپ کے لیے دینا بھی آسان ہو جائے گا۔ کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا پھر وہ اس کو پا لینے والا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا کچھ سامان دیا پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا؟ یعنی مومن اور کافر کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی، یہاں دو زندگیوں کا موازنہ کیا گیا ہے، اور سوال کی صورت میں سوچنے کی دعوت دی گئی ہے کہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو تم دنیا کے فائدے کے لیے رسول کی پیروی کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یعنی ایک سے اللہ نے وعدن حسنا کیا ہے، جنت کا وعدہ، اور دوسرے سے اللہ نے دنیا کی زندگی میں فائدہ پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔ تو خسارے میں کون ہے اور کامیاب کون ہے؟ خسارے میں وہ ہے جس کے پاس صرف متاع حیات دنیا ہے، اور کامیاب وہ ہے جس کے پاس رزقا حسنا ہے، جنت کا رزق ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا پھر فرمائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرے شریک گمان کرتے تھے؟ وہ لوگ جن پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے تھے، ہم تیرے سامنے ان سے اظہار برات کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن شرکاء اپنے شریکوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ہماری پیروی کی، ہم نے انہیں نہیں مجبور کیا تھا، یعنی اپنے آپ کو ان کی گمراہی کی ذمہ داری سے بری قرار دے دیں گے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں جواب تک نہ دیں گے، اور یہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو آرزو کریں گے کاش کہ یہ ہدایت پا جاتے، لیکن اس وقت پھر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، یعنی نبوت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قبر میں سوال ہوگا۔ پہلا سوال جو تھا وہ توحید سے متعلق تھا، تو قبر میں ہر انسان سے 3 باتیں پوچھی جائیں گی، رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور دین کے بارے میں، ما دینوں کا، یا دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔
تو اس دن تمام خبریں ان پر مخفی ہو جائیں گی، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے، کوئی کسی کو کنسلٹ نہیں کر سکے گا، کسی سے مدد نہیں لے سکے گا، کسی کو اپنے دل کا حال نہیں سنا سکے گا، کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، اگر کوئی پوچھے بھی تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ جواب کیا دیں۔ اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ دہشت اتنی ہوگی کہ کوئی دم نہیں مارے گا، اور کافر جو ہے وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں بھی کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن کفار پر کچھ آسان مرحلے بھی آئیں گے جس میں وہ بات چیت کی کوشش کریں گے لیکن کر نہیں پائیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ بھی آتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو رہا وہ شخص جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا، یعنی توبہ کر کے نیک عمل کرنے والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ پاک اور بلند تر ہے اس سے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو بندوں کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اختیار دے دیں۔ تو مشرکین کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ وہ رب تعالیٰ کے بندوں کو ہی رب تعالیٰ کے اختیارات کا مالک بنوا دیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب سب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی کھلے چھپے ہر طرح کے معاملات اللہ کے علم میں ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک دائمی رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی روشنی لے آئے؟ کیا پھر تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی اگر کسی دن آپ صبح اٹھے اور دن ہی نہ چڑھا ہو، رات ہی رات چلتی چلی جا رہی ہو، تو طبیعت میں کیسی گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک دائمی دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تم پر رات کو لے آئے کہ تم اس میں سکون پا سکو؟ کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ پھر کچھ کائنات کی نشانیاں دکھا کر ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور منوانا چاہتے ہیں۔ دن رات کا ایکسپیرینس ہمیں ہر روز ہوتا ہے نا، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں، ہر کوئی مشاہدہ کر سکتا ہے، اور اس مشاہدے پہ اگر غور کرے تو اللہ کو پا سکتا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اور اسی کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا کہ تم اس میں سکون پاؤ، اور تاکہ تم اس میں اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی دن اور رات کا نظام اس لیے ہے تاکہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اگر آپ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں تو ضرور آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں پر جو آپ کو ملی ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ یعنی بار بار ایسی بات کیوں کہی جائے گی ان کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، ان کے شرکاء کی بے بسی دکھانے کے لیے، اور یہ انجام یعنی ان سب کے ساتھ ہوگا جو انکار کرنے والے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو، تو یہ جان لیں گے کہ بے شک حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور ان سے وہ سب گم ہو جائیں گے جو یہ کھڑا کرتے تھے۔ یعنی ابھی دنیا میں اگر نہیں پتا چل رہا تو قیامت کے دن ہر مشرک کو پتا چل جائے گا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہی ہے، کیونکہ دوسرے شریک تو نہ وہاں ہوں گے اور نہ کوئی کام آئیں گے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، مگر اس نے ان پر سرکشی کی، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک قوت والی جماعت پر بھاری ہوتی تھی۔ اندازہ لگائی ایک لاکر کے اندر کیا کچھ نہیں آتا، اور وہ صرف چابیاں تھی جو اونٹ کے بوجھ کے برابر تھی، اور وہ یعنی کہ ایک جگہ شاید نہیں رکھتا تھا۔ تو آپ سوچئے کہ کس قدر خزانے تھے اس کے پاس۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا اتراؤ مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، بہت زیادہ مال و دولت پانے کی وجہ سے فرعون کا ساتھی بن گیا، کیونکہ جن لوگوں کے پاس دولت آ جاتی ہے نا تو پھر وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کا سوسائٹی کے اندر کچھ اور بھی انفلوئنس ہو، لہذا وہ بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے کرتے ہیں اور ان کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے لگتے ہیں، چاہے مذہب کوئی بھی ہو، دین کوئی بھی ہو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ تھا تو وہ مسلمان ہی سو کالڈ، لیکن دوستی فرعون کے ساتھ تھی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تورات کا حافظ تھا
اور بہت خوبصورت آواز سے پڑھتا تھا مگر اندر سے منافق تھا، لیکن اللہ جانتا ہے کیونکہ تورات تو بعد میں نازل ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ جتنا کچھ نازل ہوا تھا اس کی طرف اشارہ ہو۔ قارون کا قصور کیا تھا؟ اس کے اندر سرکشی آ گئی تھی، فبغى علیہم۔ تو ظالم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو مال مل جائے تو یہ ان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ تو قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا خزانہ دیا تھا۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ نعمتیں ملنے پر انسان کو اترانا نہیں چاہیے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ مت بھولو، اور احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد کی خواہش نہ کرو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو جو کچھ دے رکھا ہے، مال ہے یا اولاد ہے یا اور دیگر نعمتیں ہیں، ان سب سے انسان تبھی فائدہ اٹھا سکتا ہے جب ان کا حق بھی دیتا ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ احسن اللہ الیک کیا ہے؟ وہ اموال جن پر صدقات واجب ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر اسے فساد سے روکا۔ اصل میں انسان کے پاس کتنا بھی مال ہو تو مال جو ہے بیسیکلی انسان کے لیے ایک امتحان ہو جاتا ہے، اس سے حساب بھی ہوگا کہ وہ کس کام میں استعمال کر رہا ہے اس کو۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ڈھیروں مال کا بھی انسان کی اپنی ذات پر کتنا حصہ بن جاتا ہے؟ بہت تھوڑا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے جو لوگ بہت امیر ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ مال کو خرچ نہیں کرتے، بس جمع رہتا ہے اور وہ پھر ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے، لیکن انہیں زندگی گزارنے کے معمولی طریقے بھی پتہ نہیں ہوتے۔ تو آدمی کا دنیا میں صرف اتنا ہی حصہ ہے جو وہ استعمال کر لیتا ہے، کھا کے یا پہن کے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا میں تو یہ مال اس علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو میرے پاس ہے۔ کیا اسے معلوم نہ تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا جو قوت میں اس سے زیادہ شدید اور جمعیت میں اس سے بڑھ کر تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب یہاں قارون کیا کر رہا ہے؟ قارون مال و دولت کو اپنی قسمت کا حصہ بتا رہا ہے، اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اصل میں انسان کسی بھی طریقے سے جو مال کماتا ہے وہ علم اور ہنر اس کو کس نے سکھایا ہوتا ہے؟ اللہ نے ہی دیا ہوتا ہے۔ اور انسان کا اگر ایمان ہو تو انسان کے لیے دنیا کا مال نقصان نہیں دیتا، اور اگر ایمان نہ ہو تو علم و ہنر اور مال و دولت ہلاک ہونے سے بچا نہیں سکتا۔ پھر وہ اپنی پوری زینت میں اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے اے کاش ہمارے لیے بھی اسی کی مانند ہوتا جو قارون کو دیا گیا، یقیناً یہ بہت بڑے نصیب والا ہے۔ قارون تکبر کرتے ہوئے اپنے مال و دولت کی نمائش کرتا تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی جو نمائش کا کیڑا بھر گیا ہے کہ ہر چیز کا دکھاوا اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جو نعمت ہمیں ملی ہے اس میں ہم دوسروں کو شریک کریں، نہ کہ ہم دکھا کے ان کو جلائیں اور ان کو احساس کمتری میں مبتلا کریں۔ فرعون بھی اپنی دولت کے ساتھ اور اپنے سارے تعمیرات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مروب کرنا چاہتا تھا، اور اسی طرح قارون بھی۔ تو دنیا جانے والوں نے قارون جیسے خزانے کی حسرت کی کہ ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جائے، لیکن جو ایمان والے تھے، علم والے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے افسوس ہے تم پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی ایمان کے بدلے میں جو ثواب ملے گا اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی وہ اس مال سے بہت بہتر ہے۔ اب دیکھیے اگر ہمارے پاس دو آپشنز ہوں، ایک یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ملنے والی ہے اور ہم اپنا پورا وقت اس پہ لگا دیں، اور ایک یہ کہ ہمیں آخرت ملنے والی ہے اور ہم اپنے وقت کا کچھ حصہ اس پہ لگا دیں، تو عقل مند کیا چوز کرے گا؟ دنیا میں سے اتنا کافی ہے جس سے ضروریات پوری ہو، اور باقی جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے بھی کچھ کرے، کیونکہ اس کے لیے بھی یہی کمائی کرنی ہوگی۔ ہم دنیا کے فیوچر کے لیے سیو کرتے رہتے ہیں لیکن اپنی آخرت کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے۔ لیکن یہ سب کس کو حاصل ہوتا ہے؟ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ یعنی حلال طریقے سے رزق کمانے پر صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے اور پھر رزق بھی مل جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا کی تکالیف پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان تکلیفوں پر کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، شکوہ ہوتا ہے سامنے والے سے اور شکایت ہوتی ہے دوسرے کو۔ ہم کہتے ہیں ہم بڑا صبر کرتے ہیں، لیکن جس سے تکلیف پہنچے اسے شکوہ بھی کر دیتے ہیں اور دوسروں کے سامنے جا کے اس کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی سے آپ کو تکلیف پہنچے اور پھر آپ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں اور پی جائیں۔ یہ ہے صبر۔ امیجن کریں کسی نے بہت دل دکھایا آپ کا اور آپ نے صبر کا گھونٹ پی لیا، پھر آپ کو اپنا کوئی ہمدرد نظر آیا، آپ کا کیا دل چاہا کہ میں اس کے سامنے ساری کہانی بیان کر دوں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ تو فائدہ کچھ نہیں ہے۔
یہ جو اپنے اندر ہی رکھ جاتے ہیں نا، نہیں کرتے، یہی صبر ہے. اور اگر اس سے شکایت کر، اس سے شکایت کر، اس سے شکایت کر. ہاں مشورہ آپ لے سکتے ہیں کسی سے بھی، لیکن شکایتیں نہیں. مشورہ لینے میں یہ کہ یہ سچویشن ہے، اس میں یہ مشکل ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے. اور شکایت یہ ہے کہ انسان اس شخص کو ٹارگٹ کر لے جس سے اس کو تکلیف پہنچی. یہ تو ہے ہی ایسا، اور یہ تو بار بار ایسے کہتا ہے، اور یہ تو ہر وقت مجھے ستاتا ہے. اور کیا ان شکایتوں سے مسائل حل ہو گئے؟ دعا کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، صدقہ خیرات کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا وقت نہیں ہے، لوگوں کی خدمت کا وقت نہیں ہے، اور شکوے شکایتوں میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، چاہے بول کے کریں یا لکھ کے کریں. تو ہوا کیا پھر؟ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. پھر نہ اس کے لیے کوئی ایسی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود اپنا دفاع کرنے والوں میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا. وہ ساری کنجیاں اور مال و دولت ہر چیز سمیت اندر چلا گیا، زمین میں دھس گیا. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اپنی چادر تکبر سے گھسیٹتا جا رہا تھا تو اسی حالت میں اسے زمین میں دھسا دیا گیا، اور وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے. اور جو لوگ کل اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے، کاش ہمیں بھی یہ ملتا جو قارون کو ملا ہے، کہنے لگے افسوس، اب پتہ چلا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے. اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. افسوس کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاتے. یاد رکھیے، رزق کا زیادہ یا کم ہونا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. اللہ کو پتہ ہے کس کو زیادہ دینا اور کس کو کم، اور کس کو کب تک کم دینا اور پھر زیادہ کر دینا ہے. اس کے لیے اسباب پیدا کر دینے ہیں. اور یہ بات تو اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ مال و دولت کی کمی یا زیادتی اللہ کی ناراضگی یا رضا مندی کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مال و دولت کی کثرت سے اللہ کی رضا کو مربوط کر لیا ہے. اللہ کے راضی ہونے کی علامت صرف ایمان اور عمل صالح میں آگے نکلنے کی دولت ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اسی طرح تقسیم کیے ہیں جس طرح اس نے تمہارے رزق تقسیم کیے ہیں. اور اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتا اس کو بھی مال دیتا ہے، مگر ایمان اس کے سوا کسی کو نہیں دیتا جس سے وہ محبت کرتا. تو اگر ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو سمجھے کہ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. تو الحمدللہ قارون کا انجام دیکھ کر لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ نے ان کو رجوع کی توفیق بخشی. اور یہ بھی کمی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز کو دیکھ کر سبق سیکھے، کسی اور کے انجام سے عبرت لیں. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. آخرت کا یہ گھر ہم انہی لوگوں کے لیے بنا دیں گے جو زمین میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام تو متقی لوگوں کے لیے ہی ہے. علو کا مطلب ہوتا ہے اونچا ہونا، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، اچھا سمجھنا. اور فساد سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، خواہ کوئی بھی ہو، کیونکہ اسی سے زمین میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اور سب سے بڑا فساد تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. تو مفہوم کیا آیت کا؟ کہ آخرت کے گھر میں فرعون اور قارون اور ان جیسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں، چاہے وہ دنیا میں بہت ایفلوئنٹ تھے، بہت انفلوئنشل تھے، کیونکہ ان کی زندگیوں میں علو تھا، تکبر تھا اور فساد تھا. تو اللہ تعالیٰ کو فخر اور تکبر ہرگز پسند نہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور جو کوئی برائی لایا تو جنہوں نے برے عمل کیے وہ اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ ضرور آپ کو لوٹنے کی بہترین جگہ کی طرف پھیر لے جانے والا ہے. کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. ان الذی فرض علیک القرآن، یعنی فرض کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس رب نے آپ کو قرآن دیا کہ آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں، تمام دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں اور اس پر عمل کریں، وہ آپ کو اپنی منزل تک بھی پہنچائے گا. یعنی اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ دنیا میں بھی عظیم الشان انجام کی طرف لوٹیں گے آپ، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا. خوشخبری دی جا رہی ہے. ایسے حالات میں جب دور دور اس کے آثار نہیں تھے تو ہجرت کے 8ویں سال اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا. آپ فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور آخرت میں عظیم الشان انجام سے مراد مقام محمود ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. لرادک الی معاد. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے نا. اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے، آپ نے خود تو نہیں مانگی تھی. اللہ نے آپ کو چنا اور آپ پر یہ بوجھ ڈالا نبوت کا، اور آپ نے اس کو خوب نبھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہی تسلی بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے اچھا انجام بھی دکھایا.
یاد رکھیے بعض اوقات کچھ نیکیاں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن انسان اگر ان کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لے اور اس کو کر ڈالے مشکل کے باوجود، تو ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، اس کا اچھا انجام، اس کا اچھا نتیجہ بھی آپ کو ملے گا۔ مثلا کوئی شخص آپ پہ ظلم کرتا ہے اور آپ بدلے میں احسان کرتے ہیں، کوئی آسان ہے یعنی ظلم کے بدلے میں احسان آسان نہیں ہے، لیکن آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا بدلہ مجھے اللہ سے چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا میں وہ انسان بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور آخرت کا اجر تو بے حساب ہے صبر کرنے والوں کے لیے، کیونکہ یہ کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے ہم اس سے اچھا کریں۔ اور آپ تو امید بھی نہ رکھتے تھے کہ کبھی آپ کی طرف کتاب القا کی جائے گی، مگر یہ سراسر آپ کے رب کی رحمت ہے، بس آپ کافروں کے مددگار ہرگز نہ بنے، اور یہ لوگ آپ کو اللہ کی آیات سے ہرگز روکنے نہ پائیں، اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کی گئیں، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ پکاریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ سورۃ العنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ ایمان لا کر آزمائش آنی ہی آنی ہے، ایمان لانے پر امتحان تو ہوگا ہی، ٹیسٹ ہوگا، اور جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی ہی بڑی آزمائش ہوگی۔ حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ضرور جانچ لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ یعنی آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کر لیا جائے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کس کا ایمان سچا ہے۔ یا وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بھاگ نکلیں گے، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی مومنوں کی آزمائش دیکھ کر کافر اگر یہ گمان کر لیں کہ وہ بچ جائیں گے تو یہ سراسر دھوکے کی بات ہے۔ مومن کی آزمائش تو دراصل اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ چند دن آزمائش پر صبر کر لے، ایک دن تو اپنے رب کے سامنے جا کھڑے ہونا ہے، اور جب تک اللہ نے مہلت دی ہے اس میں رب کو راضی کرنے والے کام کر لیے جائیں۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کے مقابلے میں سخت محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی۔ پہلے تو ان کو جاننے میں محنت کرنی پڑتی، پھر اس پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھا جاتا ہے، پھر عمل کرنے میں جو وقت لگتا ہے، جو ایفرٹ لگتی ہے، ان سب کے اندر ایک محنت ہوتی ہے۔ تو جو محنت کر لے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، کیونکہ اللہ تو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے، اور ہم انہیں ان اعمال کا بہترین بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ اسے شریک کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت مت کرنا، تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں خبر دوں گا اس کی جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو ایمان اور عمل صالح کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اپنی اولاد کو پالنے اور پرورش کرنے میں تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن والدین کا حق اللہ کے حق سے کم ہے۔ اگر والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی بات نہیں ماننی، یعنی والدین کے کہنے پر کوئی حرام کام کرنا، کوئی شرک کرنا، کوئی غلط کام کرنا، کوئی دھوکہ فراڈ کرنا درست نہیں، اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے اس سے والدین کا دل ٹوٹ جائے گا تو اس لیے مجھے یہ تو کرنا ہی ہے، نہیں۔ بعض لوگ کہتے نہیں میرا شوہر نہیں مانتا اس لیے مجھے یہ کرنا ہے، تو ٹھیک ہے آپ ٹائم لیں، لیکن یہ ارادہ تو کریں کہ آپ نے اللہ کا حکم ضرور ماننا ہے، چاہے تھوڑا وقت لگ رہا ہے، کیونکہ ایک ہے کہ اس کو عذر اور بہانہ بنا لیا جائے، اور ایک ہے کہ انسان واقعی کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ جی ہاں، قیامت کے دن ایمان والی اولاد
مشرک والدین کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ یاد رکھیے والدین کی اپنی اولاد کے لیے دینی محبت ہی حقیقی محبت ہے۔ آپ اپنے بچوں کے صحیح خیر خواہ جبھی ہو سکتے ہیں جب آپ ان کو دین سکھا رہے ہوں، کیونکہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، سچی محبت۔ اور سچی محبت کیا چاہتی ہے؟ کہ جس سے محبت کی جائے اس کی آخرت کی فکر کی جائے، اور قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا کرنی چاہیے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب وہ اللہ کی راہ میں تکلیف دیے جاتے ہیں تو لوگوں کے تکلیف دینے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ لوگوں کے تکلیف دینے کو، بعض اوقات آپ کو اپنے گھر والوں سے ہی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ کیا بھلا اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے جو جہان والوں کے سینوں میں ہے؟ تو یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف، اور ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا عذاب۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور لوگوں سے ملنے والی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ثواب کا باعث ہوتی ہے۔ بندے بندوں کے لیے جو آزمائش بن جاتے ہیں ان پر اگر انسان صبر کرتا ہے تو اس پر اجر ملتا ہے۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا چاہیے، اور یقیناً اللہ ضرور جان کر رہے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور وہ منافقوں کو بھی ضرور معلوم کر کے رہے گا، یعنی آزمائشیں بھیج کر، ایسے حالات پیدا کر کے جن میں یہ منافق اپنے دلوں کا حال چھپا نہ سکیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے راستے کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ یہ ہرگز ان کے گناہوں میں سے کوئی چیز بھی اٹھانے والے نہیں۔ بے شک یہ بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی، یعنی جن جن کو گمراہ کیا ہوگا ان سب کے گناہ بھی۔ اور وہ قیامت کے روز اس کے بارے میں ضرور پوچھے جائیں گے جو جھوٹ وہ کھڑا کرتے تھے، یعنی لوگ کسی کا بوجھ ہلکا کرنے کی بجائے اپنا بوجھ باری کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ یعنی اب آزمائشوں کی بات کرتے ہو تو دیکھو کہ نوح علیہ السلام پر کیسی کیسی آزمائش آئی، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم ہزار سال ٹھہرا رہا، پھر انہیں طوفان نے پکڑ لیا، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ یہاں ان پیغمبروں کا ذکر آئے گا جنہوں نے لمبا عرصہ آزمائشوں پر صبر کیا، پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کا ذکر کرو، ان پہ بھی بڑی آزمائشیں آئی تھی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر کچھ بتوں کی عبادت کر رہے ہو اور تم سراسر جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ بے شک اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہو سکتے، بس اللہ ہی کے پاس رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم واپس پلٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم اس پیغام کو جھٹلاتے ہو تو یقیناً تم سے پہلے بھی کئی امتوں نے جھٹلایا تھا، اور ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے، یعنی کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی ذمہ داری رسول پر نہیں ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا؟ بے شک یہ تو اللہ پر بہت ہی آسان ہے، یعنی دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی تھی، پھر اللہ ہی دوسری بار بھی پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اپنی ذات کے علاوہ آفاق کی نشانیوں پر بھی غور کرو، یہ ساری نشانیاں اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی قیامت کے دن لوگوں کو زندہ کر کے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور نہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، اور اگر ہو بھی تو اللہ کے مقابلے میں کون کام آ سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کافر، مومن، منافق، مخلص، نیک، بد سب کو فائدہ پہنچا رہا ہے، سب کو دنیا کے وسائل اور آسائشیں اور مال و دولت عطا کر رہا ہے، لیکن آخرت میں وہی ملے گا جو دنیا میں بویا ہوگا۔ فلاح کا ہم نے پڑھا تھا نا، فلاح کامیابی کو کہتے ہیں،
کسان جو بیج ڈالتا ہے جیسا جس کوالٹی کا ویسا ہی پودا نکلتا ہے. ہم بھی اس دنیا میں دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں عمل کے جیسے بیج ڈالیں گے کل قیامت کو ویسی ہی پیداوار سامنے آئے گی، کچھ اور نہیں آئے گا، اپنا ہی کیا ہوا سامنے آئے گا. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ اسے قتل کر دو یا اسے جلا ڈالو. تو اللہ نے اسے اس آگ سے نجات دے دی. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. اور ابراہیم نے کہا تم نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ بتوں کو دنیا کی زندگی میں آپس کی محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کی محبتیں کسی خاص وجہ سے ہوتی ہیں. دنیا والوں کی آپس کی محبت اور دوستی دنیا کی وجہ سے ہوتی ہے. جب دنیا نکل جاتی ہے تو دنیا میں بھی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جب انسان پہ برے حالات آتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ. اس لیے دنیا میں جس نے بتوں کی وجہ سے یا کسی غلط آئیڈیالوجی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے تو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی. دنیا میں تو تعاون کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے برائی کے کاموں پر، وہاں کوئی تعاون نہیں کرے گا جہنم سے نکلنے پر کہ اچھا تم میرے سر پہ پاؤں رکھ کے نکل جاؤ باہر، کوئی ایسا نہیں کرے گا اور ہو بھی نہیں سکتا. اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نیکی کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت نہ صرف یہ کہ دنیا میں کام آتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ ایک دوسرے کے لیے انتہائی بے غرض اور مخلص ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں ان سے کوئی ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے، نہیں، وہ صرف اللہ کی محبت میں کرتے ہیں. تو یہاں پر اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی سے بھی محبت کس بنا پر ہے، کیوں ہے، کیا یہ محبت ہمیں آخرت میں فائدہ دے گی یا نہیں دے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نکلنے کے بعد بھی لوگوں کو سمجھایا کہ یاد رکھو دنیاوی دوستیاں شدید دشمنی میں بدل جائیں گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اور قیامت کے دن یہی لوگ ایک دوسرے کے لیے دگنے عذاب کی دعائیں کریں گے اور شرک کا الزام دوسروں پہ دھریں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کریں گے. پھر لوط اس پر ایمان لے آیا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی عطا کیا اور آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. سبحان اللہ. یعنی جو شخص دنیا میں اللہ کی خاطر تکلیفوں پہ صبر کر جاتا ہے اس کو دنیا میں بھی اچھے حالات ملتے ہیں، اچھی نعمتیں ملتی ہیں اور آخرت کا اجر تو ہے ہی. تو ان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا رہے ہیں، اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، دنیا میں اور بھی اجر عطا کیے اور بے وطنی کے بدلے میں فلسطین میں ان کو ٹھکانہ دیا. مال و متاع نہیں تھا، مالا مال کر دیا. اچانک آنے والے مہمانوں کے لیے بچڑا بنا ہوا لے آئے. عزت اتنی کہ قیامت تک ان پر درود پڑھا جائے گا. اپنی قوم میں بے نام تھے کہ وہ یقال لہ ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لسانہ صدق عطا کی. جو شخص اللہ کی خاطر کچھ بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر، اللہ اسے اس سے بہتر چیز ضرور دیتا ہے. یہ یقین رکھیے. بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں، غلط دوستیاں، حرام کام، گناہ کے کام، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اچھی چیز سے بدل کر دے گا. اور لوط کا ذکر کرو، جب اس نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جسے تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کیا. یعنی یہ برائی اسی دور میں شروع ہوئی. کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو، یعنی مسافروں کو لوٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو. تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچوں میں سے ہو. اس نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے پر میری مدد فرما، رب انصرنی علی القوم المفسدین. تو اس طرح لوط علیہ السلام قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے. لہٰذا اللہ کا وعدہ آ گیا اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں. اس نے کہا اس میں تو لوط ہے. وہ کہنے لگے جو کوئی بھی اس میں ہے ہم اسے خوب جانتے ہیں، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک سے نیک انسان کی بیوی اگر نیکی نہیں کرتی تو قیامت کے دن وہ اس کی بیوی نہیں ہوگی. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے وہ ان کی وجہ سے پریشان ہوا اور دل میں ان سے تنگ ہوا اور انہوں نے کہا نہ تم ڈرو اور نہ غم کرو، بے شک ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں سوائے تمہاری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے.
بے شک ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد وہی عذاب ہے جس سے قوم لوط کو تباہ کیا گیا، ہلاک کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے ایک پر کا کونا ہی مارا کہ پوری بستی کو جڑ سمیت اکھیڑ کر آسمان تک لے گئے اور وہاں سے پٹک کے دے مارا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی اور اس جگہ کو سخت بدبودار جھیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور یقیناً ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ایک واضح نشانی چھوڑ دی، یعنی کفار مکہ ان بستیوں کو آتے جاتے دیکھتے تھے اپنے بزنس ٹرپس پر، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں مفسد بن کر بگاڑ پیدا نہ کرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ وہ اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور یقیناً ان کے گھروں سے ان کی ہلاکت تم پر واضح ہو گئی، یعنی آثار قدیمہ اب تک باقی ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، بس انہیں سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ یہ بہت سمجھدار لوگ تھے۔ یعنی شہر اور آبادیاں اور لوگ تو تباہ ہو چکے تھے، لیکن آثار اب بھی باقی ہیں۔ اور یہ جو آتا نا وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ کے بڑے زیرک، ہوشیار، سمجھدار لوگ تھے دنیاوی معاملات میں، اور اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے جیسے سورۃ روم میں آتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو بس جانتے ہیں، دنیا کا علم خوب ہے ان کے پاس، اور آخرت سے وہی غافل ہیں، یعنی حق کو جان لینے کے بعد بھی اپنی لذتیں نہیں چھوڑ پاتے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور بلا شبہ موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اور یہ ہم سے بچ کر بھاگ نہ سکتے تھے۔ یعنی یہاں پر پہلی اقوام کے متکبر اشخاص کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے کفر اور تکبر کی وجہ سے اپنی بھی بربادی کا باعث بنے اور اپنی قوم کی بربادی کا بھی۔ قارون دولت کی کثرت کی وجہ سے، فرعون حکومت کی وجہ سے، حامان وزارت میں تکبر کی مثال تھا، تو اللہ کے عذاب سے یہ سب متکبرین بچ نہ سکے، سب برباد ہوئے۔ پھر ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، تو ان میں سے کسی پر ہم نے پتھروں والی آندھی بھیجی، اور ان میں سے کسی کو چنگاڑ نے آ پکڑا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے زمین میں دسا دیا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ ان پر ظلم کرے، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کارساز بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی مثال کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنا لیا، اور بے شک گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کے بات سمجھا رہے ہیں۔ گھر کس لیے بنتا ہے؟ کہ انسان کو سردی، گرمی، بارش، آندھی وغیرہ سے اور دیگر نقصان دہ چیزوں سے محفوظ کرے، بچائے، لیکن مکڑی کا گھر اس میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا، یعنی نہ اسے سردی سے بچاتا ہے، نہ گرمی سے، نہ بارش سے، نہ طوفان سے، نہ کسی حملہ آور سے، بلکہ انتہائی ناپائیدار ہوتا ہے کہ ذرا سا ہاتھ چھو بھی جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے آپ کو، اور آپ اس کو توڑ کے ہی اتارتے ہیں اپنے اوپر سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا جتنے بھی سہارے ہیں وہ سارے مکڑی کے جالے کی طرح سخت کمزور ہیں، کوئی فائدہ نہیں ان کو سہارا بنانے کا، ان سے توقعات رکھنے کا۔ لیکن ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ہم سمجھتے ہیں مشرکین کے لیے ٹھیک ہے، مشرکین کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم بھی تو مشکل وقت میں اللہ کو سہارا نہیں بناتے، اس سے دعا کم کرتے ہیں، اس کو راضی کم کرتے ہیں، ہم صرف اسباب کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ کی طرف نہیں جاتے، اس کو راضی نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جسے بھی وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں مگر انہیں صرف علم رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں، اور علم والوں سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں پر سوچ بچار کرتے ہیں، جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے کہ وہ اس میں غور و فکر کر کے سبق لیتے رہیں۔ وآخر دعوانا